बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। लंदन में एक अहम बैठक हुई, 2-3 दिन तक जारी रही और उसमें क्या क्या फ़ैसले हुए वो अभी सिग़ा राज में रखा हुआ है सब फ़ैसलों को। और इत्तलात के मुताबिक जितने भी शुरका थे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब के पास गए हुए थे, डिजोरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पूरी काबीना लंदन में। तो जितने भी फ़ैसले हुए उस पे हल्फ लिया गया। बकौले एक अखबार के ख़बर छाया हुई कि हल्फ लिया गया है कि राजदारी को यकीनी बनाया जाएगा और ख़बरदार इन तमाम फ़ैसलों और इन तमाम गुफ्तगू में से कोई भी चीज़ बाहर ना निकलने पाए। लेकिन हम आपको बता देंगे कि कुछ चीज़ें आ रही हैं हमारे पास और उसमें से काफ़ी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। प्लानिंग की गई है। और प्लानिंग क्या की गई है? प्लानिंग ये की गई है कि अगले 22 हफ़्तों में, अगले 22 हफ़्तों की मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रेटजी क्या होगी और अगले 22 हफ़्ते, अगर 22 हफ़्ते पूरे होते हैं तो क्या करना है। कदम फूंक फूंक कर रखना है, तमाम कार्ड्स अपने सीने से लगा के रखना है और बारी बारी सारे कार्ड्स खेलेंगे और अपने दुश्मनों से इंतकाम लेंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त इंतकाम लेंगे। और दुश्मन कौन कौन हैं? दुश्मन वो भी हैं जिनको ताज़ा वो समझते हैं कि ये मोहसिन हैं और मोहसिन ये समझते हैं, दुश्मन ये समझते हैं कि मोहसिन बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कि ये कैसे बारी आएगी। सबकी बारी बारी नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि हम सब के साथ हिसाब चुकता करेंगे, लेकिन आराम से, खामोशी से, एहतियात से। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को कुछ इत्तलात मौसूल हुई हैं, काफ़ी सारी इत्तलात मौसूल हुई। कुछ उनके पार्टी ज़राए हैं, कुछ उनके गैर पार्टी ज़राए हैं, कुछ सिफारती ज़राए हैं, कुछ गैर मुल्की ज़राए हैं। उन सब ने मिल मिला के नवाज़ शरीफ साहब को ब्रीफ़ किया है, इत्तलात दी हैं, मुखबरियाँ की हैं और उनको बताया है कि जनाब किसी पर एतबार ना करना, कोई भी एतबार के काबिल नहीं है। और अगर किसी ने आप पे एहसान जताने की कोशिश कर रहा है तो उस पे भी एहसान, उसका भी एहसान नहीं मानना। जो आपको मोहसिन नज़र आ रहा है वो आपका मोहसिन नहीं है, लिहाजा आपने बहुत ही मोहतात रहना है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं। तो ये नवाज़ शरीफ साहब ने सारी बातें जो हैं अपने पल्लू के साथ बांध ली हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं। उनको सरकारी तौर पे जो भी इत्तला दी जा रही है वो उस पे बिल्कुल एतबार नहीं कर रहे, बल्कि बराह रास्त उनके रवाबित जो हैं मुख्तलिफ़ सिस्टम्स में मौजूद उनके मुखबर, उनके साथ वो रब्ता करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। वहाँ से फिर उनको फ़ीडबैक मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल आज उसका एक पहला जो ट्रेलर है वो देखा गया और वो देखा गया सियालकोट में जलसा था। सुबह सुबह उसको उल्टाने की कोशिश की गई और उसका स्टेज फारग किया गया और गिरफ़्तारियाँ हुई, शेलिंग की गई और फिर उसके बाद गिरफ़्तार लोगों को रिहा किया गया। प्रेशर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, डोज़ आई थिंक ज़्यादा दे दी गई या कबल अज़ वक्त दे दी गई। ख्वाजा आसिफ साहब का ज़िला है सियालकोट, वहाँ पे जलसा था। तो वज़ीर दिफ़ा उन्होंने कहा कि मैं भी ज़रा अपने मसल्स दिखाता हूँ। हुज़ूर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा मैं भी ज़रा मैदान में उतरता हूँ। तो ये एक था जी पहला ट्रेलर था, लेकिन पहला ट्रेलर जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ और उसकी वजह यह है कि आखिर क्यों सियालकोट में ये सारा कुछ क्यों किया गया। बुनियादी बात जो ये है वो बुनियादी बात ये है कि कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनी गाला में कुछ सहाफ़ियों से, एंकर्स के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने पैगाम दिया। ये मुलाकात बुनियादी तौर पे प्रॉक्सीज़ के साथ उनकी मुलाकात थी और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ही पैगाम पहुंचाना था, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड बात है कि जब आप मीडिया पर्सन्स को बुलाते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि ये ऑफ़ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, वो ऑफ़ द रिकॉर्ड होती नहीं है। वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नज़र नहीं आएगी,
پرنٹ میڈیا میں نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ اپوزیشن میں سے کوئی کر رہا ہے پھر تو اس کی آف دا ریکارڈ والی بات ویسے ہی نہیں رہتی، لیکن اگر کوئی لحاظ رکھے بھی تو اس کے بعد وہ تجزیوں میں آ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی یہ ملاقات ختم ہوئی تو رابطہ کیا گیا دوستوں کی طرف سے، اور دوستوں نے بھی پوچھا کہ بھئی کیا کیا باتیں ہوئیں، تو خان صاحب نے کل کی ملاقات میں کافی تھوڑا سا ایگریسو ہوئے تھے، اور چونکہ وہ 20 تاریخ کہتے ہیں کہ ڈیڈ لائن ہے، 20 تاریخ سے پہلے انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور اگر انتخابات کا اعلان نہیں کیا جاتا تو پھر میں آہستہ آہستہ جو میمو ہے، مراسلہ ہے، دھمکی امیز مراسلہ، اس کے کرداروں کا میں تعین کروں گا، اس کے کرداروں کو منظر عام پہ لے کے آئیں گے۔ یہ ان کا ایک پلان ہے، پروگرام ہے، اور چونکہ وہ ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکا ہے اور لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ مہمہ موجود ہے۔ ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ جناب اس مراسلے کی حقانیت کو چیلنج کیا جائے، مشکوک ظاہر کیا جائے، سوشل میڈیا پہ ایک کمپین لانچ کی گئی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، انہوں نے کل یہ بتایا کہ نمبر ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ میر جعفر جو ہے، میر صادق، وہ ایک نہیں ہے، وہ سسٹم میں موجود ہیں، اور وہ 1 سے 4 تک ایک نہیں ہے بلکہ 1+3 ہیں، 3 انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پہ ہیں، مختلف جگہوں پہ ہی کہہ لیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، اور ان سے وہ واقف ہیں، اور وقت آنے پہ میں ان سب کو بے نقاب کروں گا۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس چونکہ اب گنوانے کے لیے کچھ ہے نہیں، لیکن ان کے لیے بتانے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بات تو جب وہ میر جعفر اور میر صادق کا تذکرہ کرتے ہیں تو بلا وجہ ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، اور جب کھلبلی مچتی ہے تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ابھی کسی کا نام نہیں لیا گیا اور کھلبلی مچ جاتی ہے۔ جب کھلبلی مچتی ہے تو از خود ہی لوگ ازیوم کر جاتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کافی کچھ ہے بتانے کے لیے۔ اس کی ریزن ہے کہ اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کافی کوشش کی گئی کہ ان کے ساتھ براہ راست کوئی نشست ہو جائے طاقتور حلقوں کی، اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے، براہ راست مذاکرات شروع ہو جائیں، ٹاکنگ ٹرمز آ جائیں، لیکن باوجود کوشش کے ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ کچھ نمبرز انہوں نے بلاک کر دی ہیں، اور اب واقعتاً یہ بات کنفرم کہ انہوں نے نمبر واقعی بلاک کر دیے ہیں، اور وہ کسی بھی آفیشل اتھارٹی کے ساتھ، خواہ وہ پولیٹیکل ہے یا نان پولیٹیکل، براہ راست کوئی بات نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جن 2 سابق اہم وزراء کے ذریعے پیغام رسانی ہوئی، اور 3 بلکہ کہنا چاہیے 3 وفاقی وزراء سابق، تینوں اہم، ان کے ذریعے جو ہوئی پیغام رسانی، پیغام کا تبادلہ، اس میں بھی خان صاحب نے یہ معذرت کر لی کہ جناب فی الحال ان کا کوئی موڈ نہیں ہے بیٹھنے کا، گپ شپ لگانے کا، بات چیت کرنے کا، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے کچھ کیا جائے، یعنی عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اور عام انتخابات کے لیے اکتوبر کا سننے میں آ رہا ہے، لیکن اب ایک کہا گیا کہ ایک جملہ بولا گیا کہ اگر فروری میں انتخابات، فروری کی تاریخ دے دی جائے تو کیسا رہے گا۔ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پہلے آپ تاریخ اناؤنس کریں، اس کے بعد اگلی بات کریں گے، بات چیت ہماری براہ راست نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی۔ اور عمران خان صاحب نے تمام اپنی جو کیبنٹ ہے ان کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات چیت ان کے علم میں لائے بغیر نہیں کرنی۔ اگر آپ کو کوئی ملاقات کے لیے بلاتا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے علم میں ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کس سے مل رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا کروشل ٹائم ہے، اور اس کروشل ٹائم میں ہم ڈگمگا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے کھیلنے کو، ہمارے پاس وقت بھی ہے، اور اگر نہیں ہے وقت
تو دوسرے فریق کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس لمیٹڈ سکوپ ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے اور لمیٹڈ اوورز ہیں, اس لیے وہ زیادہ پریشر میں ہے, ہم پریشر میں نہیں ہیں. ہمیں ایزی رہنا چاہیے اور ہم نے ایزی اور ریلیکس ہو کے اب اپنا کھیل کھیلنا ہے. لہٰذا وہ اسی طریقے سے کھیل رہے ہیں اور اپنے ٹیم ممبرز کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے. لہٰذا جی یہ بات چیت چل رہی ہے. ادھر اب آتے ہیں ذرا لندن میں. نواز شریف صاحب کو کچھ اطلاعات ملی. زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتے اور الیکشن انہوں نے لندن میں اس سے پہلے کہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی, جو یہاں سے وفاقی حکومت گئی ہوئی ہے پوری کی پوری لندن میں, ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے امپورٹڈ کمپنی تک معاملات. ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے آتی تھی دلی میں اور لاہور میں بیٹھ کے نظم و نسق چلاتی تھی, اب اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. بجائے لندن سے ادھر آتے تھے, اب ادھر سے لاہور سے لندن جا رہے ہیں اور وہاں پہ نظم و نسق چلائے جا رہے ہیں. تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیسا رہا نیوٹرل ہونے کا. پھر عمران خان صاحب نے کل نیوٹرل کو بھی براہ راست مخاطب کیا ہے اور اب کیا کہنا چاہیے, وہ کسوٹی کھیلتے ہیں, اس میں 20 سوال کے اندر آپ کو بوجھنا ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت بوجھی گئی ہے, پوچھی گئی ہے, تو اس کا نام آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے, کون سی شخصیت ہے, کون سی عمارت ہے, کون سی بک ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو 20 سوالات کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پھر آخر میں یہ لگتا ہے جب ایزیلی جو مقابلہ کر رہا ہوتا ہے, جو بوجھ رہا ہوتا ہے, جب اس کو پتہ چل جاتا ہے 5ویں 6 سوال میں کہ یہ تو جناب فلاں صاحب کی طرف اشارہ جا رہا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں لیتا ہے. چیزیں لے کے پھر کبھی ایک یہ سوال کر دیا, کبھی وہ سوال کر دیا. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, اچھا اس کے ماتھے پہ یہ نشان بھی تھا, اس کے بال لمبے تھے, اس کے ناک ایسا تھا, اس کے کان ایسے تھے, اس کی شرٹ ایسی تھی, وہ کپڑے ایسے پہنتا تھا. تو اس طرح سے وہ سوالات اس طرح کرتے کرتے وہ مزے لے رہا ہوتا ہے, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میں پہنچ چکا ہوں کہ کس شخصیت کا نام پوچھا گیا ہے. تو یہی کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے, بولنے کے لیے, کہنے کے لیے, کرنے کے لیے. ان کے اپوننٹس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ سہمے ہیں, ڈرے ہیں اور ان کو وہ مزید ڈرا رہے ہیں. تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات جی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید خبریں بہت ہی اہم انفارمیشنز کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.